حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا۔ عمل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور مسجد میں ہی اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، اور 2 رکعت اشراق کا وقت ہونے پر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے، ایسا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ فجر کے بعد ذکر کر کے اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھنے والے کو ایک حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت آسان ہے، ماشاءاللہ بہت آسان ہے، اللہ کے فضل سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے پاس ثواب دینے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے صاحب، اللہ کے پاس نیکیاں دینے کے لیے آپ کو اور مجھ کو لینا ہے، صرف آگے بڑھ کر آپ کو اور مجھ کو لینا ہے۔ چلیے آئیں دوسرا عمل، صحیح الجامع کی روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں، مسجد کو جائیں، پیدل چل کر مسجد کو جائیں اور فرض نماز ادا کریں، ایسا گھر سے خاص طور پر مسجد کو نماز پڑھنے والے نکلنے والے کے لیے، جا کر نماز ادا کرنے والے کے لیے ایک حج کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، آسان نہیں ہے، کیسے بھی فرض ہے نماز، خاص طور پر گھر کے باہر۔ ابھی اپنے پاس کیسا مسئلہ ہے، نکل گئے تو پڑھ لیتے، ایک اور کام تھا جا رہے جاتے پڑھ لیتے، ایسے ہی نہیں، خاص طور پہ اپنے گھر سے اسی وجہ سے باہر نکلنا، صرف ایک ہی وجہ سے، کیا وجہ؟ نماز پڑھنا ہے مجھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حج کا ثواب ضرور دے گا انشاءاللہ۔ چلیے اسی طریقے سے تیسرا عمل، یہ تیسرا عمل بتانے سے پہلے ہم سب کے واسطے خوشخبری ہے، کیوں آج کا یہ درس آپ کا میرا آنا یہاں پر، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، ہمارے یہاں آ کر بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ کیا فضیلت ہے دیکھو آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے گھر سے اس لیے نکلے تاکہ وہ مسجد کو جائیں اور مسجد میں بیٹھ کر دین سیکھیں، اللہ اکبر، پہلے کیوں نہیں کر رہا تھا بندہ؟ نماز کے لیے، اب اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی تم میں سے اپنے گھر سے نکلے اور یہ نیت ہو کہ مسجد جاؤں گا، مسجد کے اندر بیٹھ کر تعلیم حاصل کروں گا دین کی، تو ایسا نکل کر یہ نیت سے باہر جانے والے اور مسجد میں بیٹھ کے دین کا علم حاصل کرنے والے، دینی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو اللہ حج کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آج کے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اور جو تو نے نبی کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے ہم تمام کے جو ہے نا اکاؤنٹ میں جو ہے نا ثواب جو ہے نا درج فرما دے، آمین۔ اسی طریقے سے چوتھا، یہ چوتھا اگر آپ مسئلہ جو ہے نا عمل جان لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اعمال کی بنیاد کیوں شروع ہوئی۔ جیسا کہ میں نے کہا غریب لوگ، ایگزیکٹ یہی باتیں حدیث میں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، چند غریب صحابی، بدو صحابی، غریب صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، ہمیں یہ بات بے چین کر دیتی ہے کہ اللہ نے جن کو مال دیا ہے، جن کو دولت سے نوازا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں چلے جاتے ہیں مال خرچ کر کے، وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ حج کو چلے جاتے ہیں پیسہ خرچ کر کے، وہ تو ثواب میں ہم سے زیادہ آگے چلے گئے نا درجے میں، پھر ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشان نہ ہو، آؤ اس سے بہتر بات تمہیں بتاتا ہوں، ادھر آؤ بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو، اس سے بہتر بات تمہیں بتاتا ہوں، اللہ نے اگر تمہیں مال و دولت نہیں دیا تو کیا تمہیں حج کا ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا، آؤ بیٹھو۔ دیکھو ہر فرض نماز کے بعد، اللہ اکبر، ہر فرض نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ الحمد اللہ اکبر پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر،
تھوڑا بیٹھناپن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا امام صاحب سلام پھیرتے ہی کیسا اٹھ کے جاتے ہیں اپن لوگ, کانٹوں پہ بیٹھے تھے بہت دیر سے, تکلیف نہیں, بیٹھو پڑھو. یہ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کہتے ہیں فرض نماز کے بعد کے اذکار کی اہمیت یہ کبھی نہ چھوڑو انہیں. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, جلدی جانا ہے تو پڑھتے پڑھتے جاؤ, چلتے چلتے پڑھو, لیکن چھوڑو مت اذکار کو. تو فرض نمازوں کے بعد کے اذکار 33 مرتبہ, اتنا آسان مسئلہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنی بار ہم نے ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے ہیں, اللہ حج کے برابر ہمارے کھاتے میں ثواب لکھتے ہیں, آمین. چلیے آئیں, 4 باتیں ہو گئی. پانچویں بات کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کا ثواب. رمضان میں عمرہ, اور بعض روایت میں ہے رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے جیسا ہے. اللہ اکبر. تو اگر کسی کو موقع ہے عمرہ کرنے کا تو کوشش کر لینی چاہیے کہ وہ رمضان میں کریں. چلیے آئیں, اسی طرح سے 6واں عمل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ہے دیکھیے 6واں عمل, طبرانی کی یہ روایت ہے, صحیح سند سے روایت کی گئی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن عاجز ہوں, کیا کروں؟ شوقین ہوں جانے کا لیکن عاجز ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تیری ماں کی خدمت کر, والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تیرا درجہ مجاہد اور حاجی کے برابر لکھا جائے گا. اللہ اکبر. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ حج کے ثواب کے برابر عمل ہے. یقین جانیے آپ, حج کے برابر ہم سب کو یہ عمل کرنا چاہیے. آئیں اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے. کیا ہے دیکھیے آپ, مسجد قباء ہے مدینے میں, ایک مسجد ہے مسجد قباء. اسلاف سے یہ بات نقل ہے کہ جو کوئی مسجد نبوی کی زیارت کرنے جائیں اسے چاہیے کہ وہ مسجد قباء کی بھی زیارت کرے. ایسے الفاظ آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کریں اور مسجد قباء آئیں اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے والے کو ایک حج کے برابر ثواب دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا فضیلت دیکھو آپ, الحمدللہ. اچھا اپنے پاس تھوڑے لوگ ہوں گے, اب مسجد قباء بول تو مدینے میں ہے, مدینے کو جانا, وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا, پھر حج کا ثواب نہیں. اپنے گھر کی مسجد میں بھی فرض نماز کو چل کے آئے تو حج کا ثواب ہے انشاءاللہ. اپنے گھر کی مسجد میں بھی فجر کی نماز بیٹھ کے اشراق تک اذکار کر کے اشراق کی 2 رکعت پڑھ کے جانے پہ بھی حج کا ثواب ہے انشاءاللہ. انسان کا مسئلہ ہے بھائی, جو نہیں ہو سکتا پہلے وہ سوچ لیتا. آئیں اسی طریقے سے ایک اور جو ہے نا مسئلہ بتا کر بات ختم کر دوں گا. الترغیب کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی حج کے سفر پر جانے والے کا سامان تیار کریں. مان لو ایک آپ کے دوست حج پہ جا رہے ہیں, آپ ان کا سامان تیار کر رہے ہیں, ان کے ہیلپ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, پھر ان کو کیا کر رہے ہیں, آپ جاؤ آرام سے حج کر کے آؤ, آپ کے گھر والوں کا خیال میں رکھتا ہوں, ان کے گھر میں کیا ضرورت ہے میں لا کے دیتا ہوں, ان کو سامان کی ضرورت ہوگی, کھانے پینا اشیاء اور غذا کی ضرورت ہوگی, میں جو ہے نا اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں حج کے سفر پر جانے والے کا سامان تیار کرنا اور اس کے گھر والوں کی خدمت کرنا, ایسے ہی خدمت کرنے والے کو پورا مکمل حج کا ثواب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بنیادی باتیں ہیں میرے بھائی. یہ پوری بنیادی باتوں کے اندر ایک بنیادی نقطہ, حج کے برابر جو ثواب کے اندر اعمال اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً 3 نقطے نماز کے متعلق ہے. 3 نقطے نماز کے متعلق. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا, ذکر کر کے اشراق پڑھنا, نماز. جو کوئی اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے, نماز. جو کوئی نماز کے بعد 33 نماز سے متعلق. مطلب معنی یہ ہوا کہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے اس کا اندازہ پر لگا لینا. اپنی زندگی کے اندر نماز کا جو ہے نا اچھا معمول بنائیں, وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے جو ہے نا نفل نمازوں 2 رکعت کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ. فرض کی کوتاہیاں مکمل ہوں گی نفل نمازوں سے. یہ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر ہم نے یہ حج کے ثواب کے برابر اعمال اب تک کیے ہیں تو اللہ تجھ سے ہم ثواب کی پوری امید رکھتے ہیں، اللہ وہ مکمل ثواب ہمارے کھاتے میں، ہمارے کتاب میں لکھ دے۔ اللہ ہمارے لغزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي